CSO में आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज आलम, चेयरमैन CCP मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान, आज एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपके साथ जो है वो मौजूद हूँ, जिसका नाम है क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि आप आम पब्लिक को कानून के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ बातों का जो है वो पता चल सके, ताकि वो आप जो है वो किसी गलत हाथ में पढ़ के जो है वो अपना नुकसान ना उठाएं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, जिनका जो है वो तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद जो है वो एक वेल नोन और एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, जिनको जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है वो बड़े खूबसूरत नाम से और बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो लोग उनको जानते हैं। मेरी मुराद एक इस खूबसूरत पर्सनैलिटी से आज हमारे दरमियान मौजूद है एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्लैब्स के। मैं सर आपको आज के इस प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करता हूँ। आपने टाइम दिया, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया, मैं दिल के अता कहने से आपका जो है मशकूर हूँ जी। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब। तो इनसे मैं जो है वो इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो है वो प्रेसिडेंट हैं क्लैब के, जो कि क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के नाम से जो है मंसूब है। तो मैं बाकी जो है इन्हीं से जो है वो तारुफ जो है वो पूछना चाहूँगा कि सर आप खुद जो है वो क्लैब के मुतालिक बताएं कि क्लैब क्या है, और ये जो क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है, ये क्या है। मुझे चूँकि जानना मुझे भी ज़रूरी है, और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं क्लैब क्या है। क्लैब एक मुखफ़फ़ है या क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन का एक शॉर्ट एब्रीविएशन है, जिसको क्लैब के नाम से जाना जाता है हमारे क्रिश्चियन लॉयर्स के दरमियान। इवन के काफ़ी हमारी सोशल कम्युनिटी भी जानती है इसको। ये एक नुमाइंदा जमात है पंजाब बार के अंदर, पाकिस्तान बार के अंदर, जो हमारी क्रिश्चियन लॉयर्स को रिप्रेजेंट करती है, और मैं इसका मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ। तो तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी हम क्रिश्चियन लॉयर्स हैं तो इसके मेंबर हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में एज मेंबर्स करते हैं। तो वो सारे हमें वोटकास्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा इलेक्शन के दौरान हमें इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मुझे उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान। अच्छा, इसके जो कोई ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मतलब जितने भी पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो सारे जो है इसी के अंडर आते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब किन ऑब्जेक्टिव्स पे जो है ये जो है वो ये लॉयर एसोसिएशन जो है वो बनी है। बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन का बुनियादी काम जो है वो जो क्रिश्चियन लॉयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, और इसके अलावा जो सोशल बड़े वाक़यात या कोई ऐसा ज़्यादती जो कम्युनिटी के साथ होती है उसके लिए आवाज़ उठाना है। लेकिन हमारे जो तमाम क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो ऑल्दो सारे इसके मेंबर नहीं हैं, और आहिस्ता से इसकी मेंबरशिप में आ रहे हैं। जैसे कराची का एरिया है उसमें काफ़ी लोग इसके मेंबर्स बन गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि दूर ज़्यादा का एरिया है इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कम्युनिकेशन की। लेकिन आजकल के मौजूदा दौर में कम्युनिकेशन के मसाइल काफ़ी हल हो गए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सारे इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन जो है वो क्या है, तो बेशक ये हम तमाम क्रिश्चियंस जितने भी व्यूअर्स जो है वो स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके लिए ये फ़ख्र की बात है कि खुदा ने जो है वो हमारे बहन भाइयों को जो है वो इस काबिल किया है कि वो कानून दानी में भी जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, मेरे कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। पहला मेरा सवाल है आपसे कि आमतौर पे जब हम कोई जगह वगैरह खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके दौरान हमें जो है वो कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली उसमें जो है वो रजिस्ट्री जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो उसको जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो एक फ़र्क भी होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये रजिस्ट्री और फ़र्क में क्या फ़र्क है? ये बड़ा अहम सवाल है, ख़ासकर आजकल जो अर्बन एरियाज़ जो हमारे जो शहरी एरियाज़ हैं उसके अंदर जब प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पटवार खाने का नाम हमारे सद्याम ज़द ज़ुबान लोगों ने सुना होगा। पटवार खाना एक रिकॉर्ड रूम है जिसके अंदर किसी भी ज़मीन की मलकियत के मुतल्लिक रिकॉर्ड होता है, और उसकी रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो जब हम किसी शख्स से कोई ज़मीन की ख़रीद और फरोख्त करते हैं तो वो रिकॉर्ड की कॉपी के तौर पर हमें एक फ़र्द मलकियत शो करता है, जो कि वो पटवार खाने से हासिल करता है। पटवार खाने के अंदर जितने भी मालकान हैं उनका इंदराज होता है, और वो किस किस हिस्से के मालिक हैं, और उसके हिस्से में कितनी मरले या कितना हिस्से की प्रॉपर्टी आती है। ये पैमाइश का तरीकाकार है जिसमें मरले, सरसैयाँ, कनाल
اور یہ چیزیں موجود ہیں، اس سے ہم ایک اسپیسیفک پلاٹ کی میجرمنٹ کے متعلق علم ہو سکتا ہے، اور اسی کے متعلق جب ہمیں فرد ملکیت دی جاتی ہے، اس ملکیت کو دیکھ کے ہم ایک رجسٹری کا ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، جس ڈاکومنٹ کے جیسے آپ ایک کہہ لیں کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک کیش میمو کے طور پر ایک رسید دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک رجسٹری جو ہے وہ درج کی جاتی ہے کہ یہ بک گئی ہے۔ اچھا سر، آپ نے بڑا خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا رجسٹری اور فرد کی جو ہے وہ فرق کو، تو یہ پٹوار خانے کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ پٹوار خانہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں۔ پٹوار خانہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ایک ریکارڈ روم کے طور پر ہوتا ہے، وہاں پہ اندراج کیا جاتا ہے، جیسے ہم رجسٹری تیار کرواتے ہیں، جیسے ایک سیل ڈیڈ ہے یا کوئی بھی چیز جیسے ہم خریدتے ہیں، اسی طرح زمین کی بھی ایک رسید ہوتی ہے جس کو سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے، جو کہ رجسٹرار آفس میں درج ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے جو ٹیکس ہیں وہ وصول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ رسید آپ جا کے پٹوار خانے میں دیتے ہیں، تو پٹواری دیکھ کے اس رسید کی اور گورنمنٹ کے ٹیکسز کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں اب یہ زمین فروخت ہو کر اس کے پاس چلی گئی ہے، اب اس کا میں نے خانہ ملکیت میں اس شخص کا اندراج کرنا ہے، جس کو ہم عام زبان میں انتقال کہتے ہیں۔ تو پراپرٹی ایک شخص سے دوسری شخص کو منتقل ہو جاتی ہے، اس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عام ورڈز جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، جیسے کہ اسی سے ریلیٹڈ عکس شجرہ اور عکس مساوی، یہ کیا ہوتے ہیں یہ دونوں، اس کے بارے میں دوسرا ہوتا ہے؟ عکس شجرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی خسرے کے اندر تمام مالکان ہوتے ہیں۔ اب خسرے کے اندر ہم ایک پراپرٹی کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خسرے کے اندر 10 کنال بھی ہو سکتے ہیں، 20 کنال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس خسرے کے اندر کتنے مالک ہیں، کیونکہ وہ کوئی 3 مرلے کا مالک بھی ہو سکتا ہے، کوئی 2 مرلے کا مالک ہو سکتا ہے، تو جب ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کے اس سارے خسرہ مثلا ہم تصور کریں 19 سے خسرہ نمبر، تو اس میں اگر 10 کنال جگہ ہے تو اس میں مالک جو ہے وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی تفصیل عکس شجرہ میں ہوتی ہے۔ عکس مساوی اس کو کہتے ہیں کہ جب پٹواری کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے پورے رقبے کا، جو اس کی جو موضع ہوتی ہے، موضع کہتے ہیں جس ایریے کے کہ وہ ایریا کا ریکارڈ روم اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ شیر شاہ سوری کے دور سے ہی یہ تقسیم ہوئی ہے اور بڑا اچھا نظام ہے اس میں، تو اس کے اندر ہم عکس کو دیکھتے ہیں زمین کو کہ یہ والی زمین نقشے پہ کہاں پہ کر کے موجود ہے، تو پٹواری اس کا عکس دے دیتا ہے، بٹر پیپر کے اوپر نقشہ بنا دیتا ہے، جیسے وہ لکھا ہوتا ہے مشرق مغرب، یہ موقع کے اوپر کہاں پہ موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ویری زبردست، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں ضرور جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بھائی جان ایک مجھے اور بتائیں، یہ وراثت جو ہے وہ ٹرانسفر جس کو کہتے ہیں، وراثت جائیداد کو جو ہے وہ کسی کے نام پہ منتقل کرنا، یہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے بتائیں، وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت ایسی کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ باپ دادا یعنی والد کی جو پراپرٹی ہے وہ جو بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ایک حصہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو باپ دادا سے پراپرٹی والد کے نام پر آ رہی ہے تو اس کو بھی آگے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس کو وراثت ہم کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ پیچیدگیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کے جو والد ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ٹرانسفر ہونے سے پہلے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی مس ہیپ ہو جائے ساتھ، تو کئی دفعہ ان کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں آپس میں، تو پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر وہ باپ کے نام پہ وہ جگہ تھی تو پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ بڑے اچھے احسن طریقے سے جو ہے وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے۔ وراثت کا ایک پراپر قانون ہے جو اس وقت رائج الوقت ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس کو سکسیشن ایکٹ 1925 کہا جاتا ہے، اس کے تحت پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے کہ ہمارے میں جو پراپرٹی ہے بچوں کے درمیان برابر کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے آفٹر دی ڈیتھ، پہلے بات ہے اپنے آپ کو پہلے وارث ڈکلیئر کروانا ہے تھرو کورٹ، تو اس کے لیے دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ مثلاً آپ 6 بچے بہن بھائی ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر سوٹ فار پارٹیشن کا دعویٰ دائر کرتے ہیں کسی بھی زمین یا جائیداد کی تقسیم کے لیے، تو عدالت پھر آپ کا حصہ مقرر کر دیتی ہے، اور اگر وہ جائیداد ناقابل تقسیم ہو تو پھر اس کی تھرو آپشن
اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور ان کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتے ہیں. اگر وہ قابل تقسیم ہو تو اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے. بہت اچھا آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک سوال جو ہے میں اور کرنا چاہوں گا. یہ دیوانی جو ہے وہ دیوانی اور فوجداری قوانین جو ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے آپس میں؟ دیوانی قوانین اس کو کہتے ہیں جو کہ جائیداد سے متعلق یا فیملی سے متعلق یا گارڈین بچوں کے نان و نفقہ فیملی قوانین یہ سارے دیوانی مقدمات میں آ جاتے ہیں. لین دین ہو گیا, کسی کے ساتھ آپ کا کاروباری تنازع ہو گیا تو اس کے متعلق جو دعویٰ جات فائل کیے جاتے ہیں ان کو دیوانی کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کرائم ہو جائے تو اس کو کرائم کو جو اگر پولیس کے تھرو آپ نے اس کی یا آپ نے استغاثہ کمپلینٹ کے تھرو اگر آپ نے اس کی ریڈریسل کرنی ہے کوئی تو آپ وہ فوجداری مقدمے کے تھرو جائیں گے. سر آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بیان کیا ہے تمام میرے جتنے بھی سوالات تھے قانون کے تعلق سے. اچھا اگلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ مسیحیت میں جو ہے وہ شادی یا طلاق کے تعلق سے جو ہے وہ کیا قوانین جو ہے وہ رائج الوقت ہیں اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کرسچن میرج ایکٹ ہے 1872 وہ رائج الوقت ہے. اس کے علاوہ جو طلاق سے ریلیٹڈ ہے وہ کرسچن ڈائیورس ایکٹ ہے 1869. تو یہ دو قوانین موجود ہیں جو کہ اس وقت ہماری شادی اور اس کا پروسیس جو اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو طلاق کا پروسیس اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا اسی سے ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب پہلی تو بات ہے کہ مسیحیت کو اگر دیکھا جائے بائبل مقدس کی روح سے تو طلاق جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہیں. مسیحیت میں کچھ شرائط ہے طلاق کی, ادروائز جو ہے وہ طلاق ہم نے جو ہے وہ منع ہے. بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے. وہ ہمیں بھی جو ہے وہ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں. لیکن کئی لوگ جو ہے وہ طلاق ایک اس میں جو دو چیزیں ہیں, ایک سیپریشن ہے اور طلاق ہے. یہ دو چیزیں جو ہے عام طور پہ مسیحیت میں پائی جاتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی سیپریشن جو ہے وہ ہمارے میں ہے, طلاق نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ڈفرینس ہے ان دونوں چیزوں میں, سیپریشن اور طلاق میں؟ یہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت کویسچن کیا ہے اور یہ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے اندر بڑا ایک کانسیپٹ ہے سیپریشن کا. سیپریشن کا کانسیپٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اگر آپ میاں بیوی میں وقتی طور پہ جھگڑا چل رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں. صحیح. اور جب تھوڑی دیر کے لیے دور ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی کوتاہیاں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صحیح. اور دوبارہ پھر آپ ری جوائن کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن اسی وجہ سے وہ 2 سال کا پیریڈ رکھا گیا تھا اور اکثر بہت ساری صورتحال جو وہ اس وقت بڑے جھگڑے کی وجہ بن رہی ہوتی ہے, اس میں فیملیز انوالو ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سارے کانسیپٹ ہے. اور جب وقت کے ساتھ ساتھ پھر دونوں میاں بیوی سمجھ بھی جاتے ہیں نہیں اب ہم نے ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. لیکن اگر بھی وہ 2 سال تک ایک چیز کو سمجھ نہ پائیں تو پھر اس کے بعد 2 سال کے پیریڈ کے اوپر وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے کیونکہ بائبل ہمیشہ طلاق سے بیزار ہے. بالکل. اور یہ ہمیشہ کہا گیا ہے ایون کہ بہت ساری بائبل مقدس کی کتابوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایون کہ اگر آپ اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں بھی پکڑ لو تو تب بھی اس کو گھر لے آؤ. یعنی حتی الامکان بائبل مقدس کی بک کے اندر کہ صلح کی حتی الامکان کوشش کریں اور طلاق کو زیادہ سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. اسی وجہ سے سیپریشن کا کانسیپٹ موجود ہے کرسچن ڈائیورس ایکٹ میں. لیکن ہمارا یہاں پہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. اب سیپریشن فائل کرنے کے بعد اس کے بعد شادی کر لی جاتی ہے. اور ہمارا جو ایک فیملی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کیونکہ ہمارے میں نکاح ایز اے سیکریمنٹ لیا جاتا ہے ناٹ ایز این ایگریمنٹ. صحیح. تو سیکریمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے یا اس کو ایک مذہبی رسم کے طور پہ دیا جاتا ہے تو اس کو پھر ویسے ہی لینا چاہیے. اچھا اس میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میاں بیوی کی بہت زیادہ جو ہے وہ حد تک لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں, مطلب غصے میں آ جاتے ہیں اور دیکھا گیا کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ کہنا شروع ہو جاتا اب تو میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ جو ہے آفس میں اس طرح کے جو ہے وہ کیس آ جاتے ہیں. مطلب ایز اے مسیحی لیڈر ہونے کے ناطے, مسیحی جو ہے وہ رہنما ہونے کے ناطے بہت سے آ جاتے ہیں. تو ہم نے کئی ایسے کیسز کو جو ہے وہ صلح میں بدلا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ طلاق لے لینی ہے, ہم نے چھوڑ دینا ہے, اور ہم نے جو ہے ان کو آفس میں بٹھا کے ان کی جو ہے صلح کرائی اور وہ جو ہے وہ آپس میں مان جاتے ہیں اور آج جو ہے وہ خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں. مطلب
अगर जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुलह की तरफ आएँ, ना कि तलाक या सेपरेशन की तरफ। बाइबल में तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो माशरती निज़ाम है वो कुछ बेसब्री का शिकार हो चुका है और बहुत जल्दी हम फैसला कर लेते हैं कि हमने लड़ा हो जाना। सही। तो जबकि ये हमारा जो निकाह का कॉन्सेप्ट है कि हमें दुख सुख में इकट्ठे रहना है, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और अनापरस्ती की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और सवाल है। कई दफ़ा जो है वो शादी के बाद जो है वो मियाँ बीवी की जो है वो औलाद नहीं होती, उनके यहाँ जो है वो बच्चा या बच्ची जो है वो पैदा नहीं होते, यानी वो बे औलाद होते हैं। तो वो किसी से जो है वो बच्चा लेके जो है वो बेटा या बेटी लेके जो है वो उसको पाल लेते हैं घर में, तो उनकी विरासत का क्या क्रिश्चियनिटी में, क्या वो जो बच्चा ले पाले है जिसको लेके जो है वो पाला हुआ जवान हो गया, उसका उस जायदाद में हिस्सा है जो मियाँ बीवी की जायदाद है या बाप का हिस्सा है, तो क्या वो ले पालक बच्चा जो है वो उस जायदाद में उसका कोई हिस्सा है? ऐसा कोई है मसीहत में कॉन्सेप्ट? ये तो एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है कि वाकई ले पालक का जायदाद वरासती जायदाद के अंदर कोई हिस्सा नहीं मसीहत के अंदर भी। इसके बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं। हमारी जो बड़ी मशहूर जजमेंट भी है ले पालक के ऊपर, उसके अंदर कानून के तहत तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर उनकी अपनी औलाद नहीं है तो वो जायदाद जो है वो आगे बहन भाइयों में तकसीम होगी। तो अगर वो एक फैमिली के अंदर बच्चा बहुत राजपास गया तो वो ले तो सकता है अपने वालिदैन की जायदाद, लेकिन कानून में नहीं है, यानी कानूनी तौर पे मतलब वो हकदार नहीं है कि वो जायदाद ले। सही। अच्छा, इसी से जो है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जितने नाज़रीन जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तमाम बातों को हम जो है आसान लफ्ज़ों में जो है वो बयान कर रहे हैं ताकि आप आसानी से जो है बातों को समझ सकें। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी चीज़ों को समझ ना पाएँ तो आप जो है वो इसी प्रोग्राम के नीचे जो है वो आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, आप अपने सवालात जो है वो लिख सकते हैं ताकि हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो उनके जवाब भी दें। अच्छा, इसी तरह भाईजान मुझे आप ये बताएं कि आमतौर पे कहा जाता है कि मसीहियों के लिए जो है 5% कोटा है, कोई 10% कोटा कहता है हमारी जो है मसीह एम्प्लॉयज़ के लिए, जॉब्स के लिए, या इस तरह का, तो कितने % एक्चुअली जो है वो कोटा है हमारे जो है वो अक़लीतों के लिए? बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ बोला, अक़लीतों के लिए, अक़लीतों के लिए, मसीहियों के लिए नहीं, अक़लीतों के लिए। आइन के अंदर लिखा गया कि किसी भी कम्युनिटी जो कि आपकी मिनॉरिटी कम्युनिटी है और उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ खास वक्त के लिए एक कोटा दिया जाता है और उस कोटे के तहत कोशिश किया जाता है कि उसको मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर, एजुकेशन, पेशे में, जॉब्स में, उनको मेजॉरिटी कम्युनिटी के बराबर लाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो ये उसी तहत, उसी आइन की शिक के तहत ये नोटिफिकेशन होता है और ये 10% कोटा दिया गया। तो जो मिनॉरिटी के लिए 10% कोटा है, उसमें सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए 10% कोटा नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त आपने इसको जो है वो बयान किया है 10% कोटे के ताल्लुक से। तो जितने भी नाज़रीन इसको देख रहे हैं तो वो भी ये चूँकि 10% कोटा जो है वो अक़लीतों के लिए नाफिज किया गया है, तो आप जो है वो ज़रूर जो है इससे फ़ायदा भी उठाएँ और अगर आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, आप काबिल हैं, तो आप जो है इस 10% कोटा से जो है वो फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल भाई मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन सिस्टम है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, स्पेशली जो है वो अक़लीतों के लिए जो है वो इलेक्शन का जो सिस्टम है या कानून है वो जुदा गाना, कुछ कहते हैं जुदा गाना इलेक्शन, कुछ कहते हैं जी कुछ लोग इस बात पर आवाज़ उठाते हैं कि जुदा गाना इलेक्शन होने चाहिए, कुछ जो है ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो टोटली जो है वो अलहदा जो है दोनों को जो है वो हम मर्ज करके हम उनको भी जो मेजोरिटी को भी वोट डाल सकते हैं और माइनॉरिटीज़ को दोनों का दिया जाए। तो ये क्या सिस्टम है, ये इसका भी ज़रा समझाएं, ये भी थोड़ा सा काफ़ी जो है मुश्किल है लोगों के लिए समझने के लिए। इसके मुतालिक मुख्तलिफ राय मौजूद है। कुछ लोग जो है वो जुदागाना तरीका इंतखाब को मुश्किल तरीका इंतखाब समझते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहिए। जबकि अगर फैक्चुअल बात देखी जाए, अगर आप आइन के मुताबिक मुख्तलिफ हकूक़ के हकदार हैं, तो इसी तरीके से जुदागाना तरीका इंतखाब के अंदर आप अपने नुमाइंदे चूज़ करने के भी हकदार हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर ये हक हमसे ले लिया गया था और उसके बाद जो मुख्तलिफ जो मुशर्रफ दौर के अंदर भी तरमीम हुई थी, तो
تو اس کے تحت یہ سلیکٹڈ لوگوں کو کیا گیا جو پارٹی کے نمائندہ ہیں، جو میجورٹی میں نمائندگی آ گئی ہے تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج ان کو حصہ دیا گیا۔ لیکن اگر جمہوریت کا حسن دیکھنا ہے تو جمہوریت کے حسن میں تو یہ ڈائریکٹلی ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ آپ منارٹیز کو، کرسچنز کو اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس کی بہت بری مثال یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، 2001 سے یہ نظام رائج ہے، آج تک قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسا میجر بل نہیں آ سکا جو کہ ہمارے خاندانی، ہمارے مذہبی یا ہمارے مسائل سے ریلیٹڈ قانون سازی ہو سکے۔ اور اسی کی وجہ سے ہم بطور وکیل ہوتے ہوئے بہت سارے جب مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ قوانین جو ہیں جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ ٹیبل کے اندر وہ قوانین موجود ہی نہیں ہیں، تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، پھر جو جنرل لا آف لینڈ ہوتا ہے وہ ہم پہ اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ جنرل لا آف لینڈ جو ہے کیونکہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ کے مطابق آل دا لاز آر جو ڈرائیوڈ فرام دی قرآن و سنہ، تو پھر وہ ہم اسی لا کے تحت آ کر اسی لا کے انڈر افیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر ہمارے نمائندے الیکٹ ہوتے تو وہ ہماری قانون سازی بھی پراپر کرتے۔ سلیکٹڈ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت انہوں نے اچھے ترقیاتی کام کیے ہیں، بٹ معذرت کے ساتھ قانون سازی میں کافی پیچھے۔ بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ نقطہ اٹھایا یہ سلیکشن اور الیکشن کا، تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ کنفیوژنس بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یا تو ہم قابل نہیں ہیں جو ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے کے نہیں جاتے، یا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اپنی مرضی کے لوگ۔ تو کیا یہ احساس محرومی کی طرف جو ہے وہ قوم نہیں جا رہی اگر ہم ان کو سلیکٹ ہی کر کے جو ہے وہ ایم پی ایز، ایم این ایز یا ہمارے نمائندگان کو آگے لے کے آ جاتے ہیں؟ تو یہ کیا یہ خوبصورت نظام نہیں تھا جو ایک الیکشن کا تھا، آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کو پھر آپ کے ووٹ کی جو ہے وہ قدر بھی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ووٹ لے کر آیا، اور عوام جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ جواب دے بھی ہوتا ہے۔ ادروائز ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو سلیکٹڈ جو ہوتے ہیں، جو سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، وہ پھر عوام کو نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ نظام جو ہے وہ میرے خیال میں بھی اس کا جو ہے وہ ازالہ ہونا چاہیے، اور حکومت وقت کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندگان جو ہے وہ اپنی مرضی سے لے کے آئیں اور قابل اور پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں تاکہ وہ قوم کو جو ہے وہ ایک اچھی ڈگر پر لے کے چلیں۔ تو بھائی جان تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو میں آخر میں جو ہے اس خوبصورت پروگرام کے اختتام پر جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ ایک خوبصورت میسیج دیں، اور خاص طور پر مردم شماری کو جو ہے وہ میں پن پوائنٹ کرنا بھول گیا، مردم شماری کے تعلق سے تھوڑا بتائیں، اور آخر میں جو ہے وہ آپ اپنا میسیج جو ہے وہ تمام دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بتائیں کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے تعلق سے۔ میں جو اس پروگرام کے تعلق سے سب سے بڑا اہم جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مردم شماری ہے۔ ہم لوگ اپنے آئی ڈی کارڈز نہیں بنواتے، اور اگر آئی ڈی کارڈز نہیں بنواتے تو ہم گنے نہیں جاتے۔ اور اگر ہندو طبقے کے اگر آج بہت سارے ان کی آبادی جو ہے وہ سینسس میں شو ہوتی ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، ان کی بڑی آرگنائزڈ قسم کے وہ ان کے نمائندے ہیں جو آئی ڈی کارڈز بنواتے ہیں، تو وہ گنے بھی جاتے ہیں۔ اب ریکارڈ کے اندر اگر ہمارے نمائندے جو افراد ہیں وہ گنے جائیں گے تو وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا نادرا، اس کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ ہمارے بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے آئی ڈی کارڈز بنوائے ہی نہیں ہوئے، اور اسی وجہ سے مردم شماری میں پھر ہمارے نام اس طرح فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم گنے جاتے ہیں۔ پنجاب کی ہم سب سے بڑی کمیونٹی ہیں، لاہور میں بہت بڑی آبادی ہے، پورے پنجاب میں بہت، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں بہت بڑی آبادی ہے، لیکن اب اگر ہم اپنی غلطی کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، اس لیے مسیحیوں سے میں ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آئی ڈی کارڈ ضرور بنوائیں۔ آئی ڈی کارڈ بنوائیں گے ہم قومی دھارے میں آئیں گے اور ہم اپنی تعداد کے ذات ہی شو ہوں گے۔ اس کی بڑی مثال میں آپ کو کرسچن لائر ایسوسیشن کی بات بتاتا ہوں کہ آج ہم لاہور کے اندر ایک بڑی تعداد میں وکلا موجود ہیں، اور اسی وجہ سے پنجاب بار میں، لاہور بار میں ہماری حیثیت ہے تعداد کی وجہ سے، اور ہمارے کیونکہ ووٹ ہے اسی وجہ سے ہماری سنی بھی جاتی ہے۔ یہی اگر ہماری قوم کے اندراج نادرا میں ہوگا تو ہماری سنی جائے گی۔ تھینک یو۔
ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि मैं बहुत सारे बुजुर्गों से, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके अभी तक, बाकी आप सही कह रहे हैं कि लोग आईडी कार्ड बनवाते ही नहीं। वो समझते हैं कि आईडी कार्ड की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सी नौकरी करनी है। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपने खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें जो है वो ख़ास तौर पे मसीही कम्युनिटी को जो है वो अपने आईडी कार्ड बनाने हैं ताकि वो कौमी धारा में जो है वो आएँ, और उनका जो है वो जब तक आपकी काउंटिंग नहीं होगी उस वक्त तक आपको जो है वो फिर राइट्स भी जो है वो उस तरीके से नहीं मिल सकते। तो भाईजान, थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो आज खूबसूरत वक्त दिया, टाइम दिया, और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के थ्रू आपने बहुत सी जो है वो मालूमात जो है वो आवाम तक पहुँचाई हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के नीचे जो है वो दिए गए कमेंट सेक्शन में जो है अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई कानूनी तौर पे आपके जहन में कोई सवाल है, कोई इस तरह की उलझन है, तो आप जो है वो ज़रूर नीचे लिखें या हमारे दिए गए नंबर्स पर जो है वो आप रब्ता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।